بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد، مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 56 اور بشرا کا صفحہ نمبر 81۔ ولا یجوز بیع الآبق، بھگوڑے غلام کو بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ غلام جو بھاگا ہوا ہو، مطلب یہ بھاگ چکا ہو، یہ نہیں آبق سے مراد جو بھاگ جایا کرتا ہو۔ سمجھ گئے اس کا فرق؟ بھاگے ہوئے غلام کو بیچنا جائز نہیں ہے، لنہی یہ نبی علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، قلت رواہ ابن ماجہ فی سنن عن ابی سعید الخدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، آگے ان چیزوں سے آپ نے منع کیا، اس میں ایک ہے وہ عن شراء العبد وهو آبق، ہے نا، تو لہذا اس حدیث کے تحت اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل عقلی، لا يقدر ولا تسلیمی، تو اس کو سپرد کرنے پر قادر نہیں چونکہ بھاگا ہوا ہے۔ إِلَّا أَن يَبِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ أَيْ قَالَ أَنَّهُ عِنْدَهُ، مگر یہ کہ میں بائع اس غلام کو بیچوں اس آدمی کے ہاتھ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ غلام اس کے پاس ہے۔ مثلا میں نے بیچنا تھا زاہد کو جو میرا مشتری ہے، اس کے ساتھ خرید و فروخت میری چلتی ہے، لیکن میں نے اس کو یہ غلام اسی لیے نہیں بیچا کہ غلام میرا بھاگا ہوا ہے، میں نے کہا شرعاً بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ اتنا مجھے حذیفہ نے کہا جی وہ غلام میرے پاس ہے، تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو بیچتا ہوں، پھر جائز ہے۔ کیوں؟ لأن المنہی بیع آبق مطلق، چونکہ حدیث میں یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا، جب حدیث میں بھاگے غلام کو بیچنا منع ہے، پھر آپ کیوں جائز قرار دے رہے ہیں؟ اس اعتراض کو سامنے رکھ کر دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ لأن المنہی، کیونکہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بیع آبق مطلق، وہ مطلق بھاگا ہوا غلام ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے مطلق کامل، لأن المطلق ينصرف الى الکامل، آپ نے کہتا پڑھا ہوگا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، سنیں المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق کو جب مطلق رکھا جاتا ہے تو اس سے مکمل کامل چیز مراد ہوتی ہے۔ تو جو آپ کہا نا کہ بھاگے ہوئے غلام کی بیع منع ہے، تو ہر لحاظ سے بھاگا ہوا ہو تو وہ کامل بھاگا ہوا مراد ہے، اور یہ کامل بھاگا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے حق میں تو بھاگا ہوا ہے اور اس کے حق میں بھاگا ہوا نہیں ہے، تو کامل بھاگا ہو نہ ہو۔ کامل بھاگا تو وہ ہوگا جو دونوں کے حق میں بھاگا ہوا ہو، جیسے میرے اور زہد دونوں کے حق میں بھاگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کامل بھاگے ہوئے غلام کو بیچنے سے منع کیا ہے، وہ ہم نے نہیں بیچا، حدیث پر عمل کیا ہے۔ ابھی جس کو ہم بیچ رہے ہیں یا کامل بھاگا ہوا نہیں ہے، لہذا حدیث کی نہی میں داخل ہی نہیں۔ کامل کون ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، دونوں متعاقدین کے حق میں بھاگا ہو۔ وَهَذَا غَيْرُ آبِقٍ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي، اور یہ مشتری کے حق میں نہیں بھاگا ہوا، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ فِي زَامِهِ، اس لیے کہ خود اس کے بقول اس کے اپنے پاس موجود ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے، انہو کی ضمیر کا مرجع آبق ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ غلام اذا کان عند المشتری، جب وہ غلام مشتری کے پاس ہو، مشتری نیچے کوئی ہنسا لکھا ہو آپ کے یہاں؟ 9، ٹھیک ہے، ہمارے رحمانیہ میں یہ 7 لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، اس کو 9 کرنا چاہیے۔ اذا کان عند المشتری، اور جو وہ بھاگا غلام ہے جب وہ مشتری کے پاس ہو، انتفى العجز عن التسلیم، پھر تسلیم سے جو عجز ہوتا ہے وہ منتفی ہوگا نا، کیونکہ بائع سپرد کرنے سے عاجز تھا، اب یہ عاجز ہونا ختم ہوگی، اس لیے کہ اب تو وہ عاجز نہیں رہا، کیونکہ وہ مشتری کے پاس سپرد کیا جا چکا ہے۔ وَهُوَ الْمَانِعُ، اور یہی عاجز آنا ہی معنی تھا کہ آدمی سپرد کرنے پر جب قادر نہیں ہے تو یہ عاجز ہے، عاجز ہونا معنی تھا بیع کے جواز سے۔ ثم لا يصير، اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا، بس آگے ایک نیا مسئلہ وہ چھیڑ رہے ہیں۔ وہ نیا مسئلہ یہ ہے کہ بیع کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ بائع ثمن پر قبضہ کرتا ہے اور مشتری مبیع پر قبضہ کرتا ہے عقد بیع ہو جانے کے بعد، اور یہاں جو مشتری حذیفہ ہے اس نے جو اس غلام پر قبضہ کیا ہوا ہے پہلے سے، اور عقد بیع ہو جانے کے بعد اب اس پر لازم ہے کہ وہ مبیع پر قبضہ کرے، کیا اس کا وہی پچھلا قبضہ نئے قبضے کے لیے قائم مقام ہو جائے گا، بس ہو گیا قبضہ، یا نئے سرے سے پھر ایک دفعہ غلام پر قبضہ کرنا پڑے گا یہ کہنے کے لیے کہ بیع کے بعد جو قبضہ میرے اوپر لازم ہے اب میں وہ قبضہ کر رہا ہوں؟ سمجھے اس مسئلے کو؟ اس میں قاعدہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے قبض امان، ایک ہوتا ہے قبض زمان۔ قبض امان، اس کے پاس جو چیز ہے اس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ امانت کے طور پر ہے،
مثلا میں نے اس کے پاس چیز امانتاً رکھوائی ہوئی، یا بھاگا ہوا غلام اس کے پاس گیا، اس نے امانتاً اپنے پاس، جیسے لکتے کی چیز آدمی کے پاس امانتاً ہوتی ہے، بھاگا غلام اس کے پاس گیا، اس نے امانتاً اس پہ قبضہ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اور اب جو بیع کا قبضہ ہوتا ہے، یہ بیع کا قبضہ قبض امان ہوتا ہے، قبض زمان ہوتا ہے؟ یہ تو قبض زمان ہوتا ہے جو بیع کا قبضہ ہوتا ہے۔ جب سوم والا شراء والا قبض زمان ہوتا ہے تو بیع تو سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو قبض زمان ہوتا ہے۔ اب قبض امان کا درجہ چھوٹا ہے، قبض زمان کا درجہ بڑا ہے۔ قبض امان کا قبضہ چھوٹا، واضح ہے کہ اگر اسے چیز ضائع ہو جائے کوئی پیسہ نہیں اس پر۔ قبض زمان میں تو پھر اس کا زمان دینا ہوتا ہے اس کو۔ تو قبض امان کا مرتبہ کم ہے، قبض زمان کا مرتبہ زیادہ ہے، تو کم چیز بڑی چیز کو شامل نہیں ہوتی، کم چیز بڑی چیز کو متضمن نہیں ہوتی۔ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے ہاتھ بڑوں تک تو نہیں پہنچتے، تو قاعدہ بھی ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو متضمن نہیں ہوتی، اور بڑی چیز چھوٹی چیز کو متضمن ہوتی، لہذا قبض امان قبض زمان کو متضمن نہیں ہوگا۔ چنانچہ حذیفہ کے پاس جو پہلے قبضہ تھا وہ قبض امان تھا، اس لیے کہ بھاگا وہ غلام اس کے پاس پہنچا، اس نے امانت کے طور پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا جی میرا غلام بھاگا ہو، تو اس نے کہا وہ تو میرے پاس ہے۔ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، اس نے کہا مجھے بیچ دو۔ تو پہلا قبضہ امان کا ہے، اب دوسرا مجھ سے قبضہ بیع کے ذریعے سے زمان کا لے رہا ہے، لہذا سب کا قبضہ کافی نہیں ہوگا۔ ہماری بیع ہو جانے کے بعد ایک دفعہ پھر اس پر قبضہ کرے گا تاکہ قبضہ زمان متحقق ہو جائے، سمجھ گئے اس کو؟ البتہ اگر اس نے اس بھاگے غلام کو غصب کیا تھا، کہیں غلام بھاگ رہا، اس نے کہا یہ ہے تو بھاگا مالک تو نہیں، اس نے اس کو غصب کر لیا، ڈاکہ ڈال کے اٹھا لیا اس غلام کو، اب وہ غصب کا قبضہ کون سا قبضہ ہوتا ہے؟ زمان ہوتا ہے، اور بیع کا قبضہ بھی، یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہذا وہ سب کا قبضہ ہی کافی ہوگا۔ اب دیکھو آگے وہ مسئلہ بتا رہا، ثم پھر آگے مسئلہ ہے لا یصیر المشتری قابضا بمجرد العقد اذا کان فی یدہ، پھر وہ مشتری محض عقد بیع کر لینے سے اس مبیع پر قبضہ کرنے والا نہیں کہے گا جب وہ غلام اس کے قبضے میں ہو۔ غلام اس کے قبضے میں ہے، پھر بھی اس عقد کے ذریعے سے اس پر قبضہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا کہ اس نے قبضہ کر لیا مبیع پر۔ وَكَانَ أَشْهَدَ عِنْدَ أَخْذِهِ، جب وہ، اب سنو پوری قید چل رہی ہے، جب وہ غلام اس کے قبضے میں ہو اور اس مشتری نے اس غلام کو پکڑنے کے وقت دو گواہ بھی بنا لیے تھے کہ بھائی یہ غلام بھاگا ہوا ہے، میرے پاس آیا، اب میں اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہوں، یہ امانت ہے میرے پاس، میں واپس کروں گا، تو امانت ہونا پکا ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں محض عقد سے وہ قبضہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ، کیونکہ یہ قبضہ اس کے پاس، غلام اس کے پاس امانت تھا۔ وَقَبْضُ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ، اور قبض امانت قبض بیع کا قائم مقام نہیں ہوتا، اس کی وجہ کہ قبض بیع قبض زمان ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ، اگر اس مشتری نے اس غلام کو پکڑتے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا، غلام آیا پکڑ کے گھر میں رکھ لیا، تو گواہ تو بنایا نہیں ہے، یجب ان یسیر قابض، جب گواہ نہیں بنایا تھا، غلام ایسے اپنے پاس روک کے رکھا ہوا ہے، تو پھر غصب ہوگا یا امانت ہوگا؟ پھر تو غصب ہوگا، اور غصب کا قبضہ قبضہ زمان ہوتا ہے، اس لیے کہا ولو کان لم یشہد، اگر مشتری نے گواہ نہیں بنائے تھے، یجب ان یسیر قابضا، اب یہ ضروری ہے کہ مشتری اب اس عقد بیع سے ہوتے ہی اس غلام پر قبضہ کرنے والا شمار ہو جائے، کیوں؟ لِأَنَّهُ قبض غصب، اس لیے کہ یہ غصب کا قبضہ ہے، اور غصب کا قبضہ قبضہ زمان ہوتا ہے، اور جو قبضہ زمان ہوتا ہے وہ قبضہ بیع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا۔ اچھا یہاں ایک بات بتانی تھی، فقہ البیوع میں صفحہ نمبر 417 حضرت نے ایک مستقل عنوان لکھا ہے، هل يكفي القبض السابق على المبيع، کیا سابقہ قبضہ مبیع پر کافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زمانہ بدل گیا ہے، مسائل بدل گئے ہیں، تو اس میں بہت ساری جگہ پر ایک چیز آدمی کے پاس موجود ہوتی ہے، نیا قبضہ مشکل ہوتا ہے۔ تو مفتقی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ اگرچہ مسئلہ تو یہاں یہی ہے کہ قبضہ امانت قبضہ زمان کے قائم مقام نہیں ہوتا، دوبارہ نیا قبضہ کرنا پڑے گا، لہذا اگر نیا قبضہ کرنے سے پہلے وہ غلام اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو وہ کوئی پیسے نہیں دے گا، سمجھ گئے؟ تو اگر قبضہ زمان ہوگا تو پھر ہمارا عقد بیع تام ہو گیا تھا، تو اس کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ جب میں نے اس کو غلام بیچا ہے، اس کا پچھلا قبضہ قبضہ امان تھا، اور نیا قبضہ کرنا تھا نا، اگر ہم پچھلے قبضے کو قبضہ بیع نہ مانیں، جیسا کہ ہم نہیں مان رہے ابھی، ہم کہتے ہیں وہ قبضہ امان ہے اور بیع قبضہ زمان ہے، لہذا ایک دفعہ پھر قبضہ کرے، لہذا جب تک ایک دفعہ پھر قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا قبضہ امان چل رہا ہے نا،
اسی دوران اگر وہ غلام مر جاتا ہے تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے جو مجھے مبی دیا تھا اس پر تو میں نے قبضہ نہیں کیا، لہٰذا وہ بیع کیسے ہوئی؟ اور جو مرا ہے وہ تو امانت کے تحت مرا ہے، میرے اوپر کوئی ضمان نہیں اس کا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بیع ہوتے ہی جو پچھلا قبضہ تھا بھلا قبضہ امان ہو، وہ اس کا قبضہ بیع ہو گیا، جب ہم نے یوں مان لیا، اب بیع ہو جانے کے بعد اگر مر جاتا ہے تو قبضہ زمان ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ عقد بیع ہوتے ہی وہ قبضہ امان قبضہ زمان میں بدل گیا تھا، تو پھر تو اس پر زمان لازم ہے گا۔ اب اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ اب مفتقی صاحب لکھتے ہیں کیا سابقہ قبضہ مبی پر کافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، قبضہ امان قبضہ زمان کے اوپر کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ حضرت نے یہ عنوان باندھنے کے بعد کہ کیا قبض حل یکفی القبض السابق علی المبی، اس میں لکھا ہے کہ قبض امان کی صورت میں اگر وہ مبی مجلس عقد میں مشتری کے پاس موجود و حاضر ہو، قبض امان کی صورت میں اگر وہ مبی مجلس عقد میں مشتری کے پاس موجود و حاضر ہو تو وہی سابق قبضہ کافی ہے۔ غلام اس کے پاس موجود ہے، میں نے کہا یار یہ غلام میں آپ کو بیچنا چاہوں گا، بھاگا ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، تو گویا کہ اس پہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو لے لیا ہے، تو بس وہ قبضہ سابقہ کافی ہو گیا، قبضے میں ہے تو صحیح، اور کیا کرنا ہے، اسی یہی قبضہ شمار ہوگا۔ البتہ مبی کے غائب ہونے کی صورت میں تجدید قبضہ لازمی ہے۔ جس وقت میں نے بیچا اس وقت مجلس عقد میں اس کا قبضہ نہیں ہے مبی پر، اس وقت مبی اس سے غائب ہے، تو اب اس ہمارے عقد ہونے کی وجہ سے ایک نیا قبضہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اب گویا کہ جدید مسئلہ نکلا، اس میں فائدہ ہے لوگوں کا، اس کی صورتیں کافی طرح لکھی ہیں، حضرت نے فقہ البیوع کو دیکھنا چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم پچھلے قبضے کو کافی نہ سمجھیں اس میں کئی مشقتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس سابقہ قبضے کو قبضہ زمان مان لیا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بیچنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے عقد کیا اس کے پاس پہلے چیز موجود پڑی ہے وہ قبض امان ہے، وہ میرا عقد ہوتے قبض زمان ہو گیا، آگے فوراً ٹھاک آگے نیا سودا کر سکتا ہے، ورنہ تو پہلے ایک دفعہ قبضہ کرے گا پھر اس کو آگے بیچے گا۔ تو یہ فائدہ فرق سمجھے آپ؟ اس طرح اور بھی کئی مشقتیں پیش آتی ہیں جو تقی صاحب کے اس قول کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں کہ جس وقت عقد ہو رہا ہے اگر وہ چیز اس وقت اس مشتری کے پاس موجود ہے تو بس وہی قبضہ امان قبضہ بیع ہو گیا ہے، اس کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ کہ سودا ختم ہو گیا، بس وہ بھی کہے گا میں نے خرید لی، میں نے کہا میں نے بھی بیچ دی، ورنہ تو ہم لٹکے رہیں گے جب تک دوبارہ قبضہ نہیں ہوگا، سودا تام ہو گیا۔ اور اگر اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر ایک دفعہ نیا قبضہ کرنا پڑے گا، یہ قاعدہ بیان کیا تقی صاحب نے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں اس سلسلے میں دور حاضر کی بعض مشقتیں جو پیش آ رہی ہیں اس قبضہ امان کے قبضہ زمان کے لیے کافی نہ ہونے کی، وہ مشقتیں ذکر کی ہیں، پھر ان میں سہولت کی راہ بھی ذکر کی ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، بڑا دلچسپ عنوان ہے، صفحہ نمبر 417 جلد نمبر 1۔ ہاں دوبارہ قبضہ کیسے کیا جائے گا؟ قبضہ غلام اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اب ہم کہتے ہیں دوبارہ قبضہ کرو، ایک دفعہ پھر غلام پر قبضہ کرے گا، یعنی جس کی ایک حصی آسان مثال میں کو یہ بتاتا ہوں، اس غلام پر ایک دفعہ پھر ہاتھ رکھ لے کہ جی یہ غلام میں نے اب آپ سے لے لیا ہے 1000 روپے کا، جب دوبارہ ہاتھ رکھ کر اس کو کہے گا کہ یہ غلام اب میں نے لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، تو اب اس پر قبضہ ہو گیا۔ کوئی اور چیز پڑی تھی اس کے پاس، موبائل رکھا ہوا تھا، جب سودا ہو گیا اس نے موبائل اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگا جی اب یہ موبائل میں نے آپ سے 10,000 کا لے لیا، بس ہو گیا سودا ہمارا، یہ قبضہ ہو گیا۔ آگے قبضے کی پھر قسمیں بھی بہت ہیں، قبضے کی کئی اقسام ہیں، تو جو اس کی جدید قسمیں ہیں اس کے مطابق جو قبضے کا طریقہ ہے اس کے مطابق پھر ایک دفعہ قبضہ کر لے گا تو وہ قبضہ شمار ہو جائے گا۔ اچھا آگے انہوں نے کہا ہے کہ ولو قالا، اگر مشتری نے کہا ہوا عند فلان فبعه منی فباعه لا يجوز، اس نے اگر مشتری حذیفہ نے کہا کہ میرے پاس تو وہ نہیں ہے، وہ ہے طلحہ کے پاس، فلاں کے پاس ہے لیکن کوئی نہیں، تم اس کو میرے ہاتھوں بیچ دو، بس وہ میرا جوڑی دار ہے، ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ میں اسے خود ہی لے لوں گا۔ تو اگر اس نے کہا مشتری نے کہ وہ ہے فلاں کے پاس تو مجھے بیچ دو، اس نے اس کو بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ آبِقٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، کیونکہ ہم نے وہاں کہا تھا کامل وہ ہوتا ہے جو متعاقدین کے حق میں بھاگا ہو، یا متعاقدین کے حق میں تو بھاگا ہوا ہے نا، بھلا اگلا متعاقد تکڑی پارٹی ہے، وہ کہتا ہے تم بیچ دو، آگے میرا اپنا کام ہے نکلوانا، یا لوگ کہتے ہیں نا فلانا پلاٹ ہے نا وہ پھنسا ہوا کہیں، کہہ رہے وہ کوئی نہیں تم بیچ دو، آگے نکلوا ہم خود ہی لیں گے، وہ بیچنے والے کے قبضے میں بھی نہیں ہوتا، وہ مشتری کے قبضے میں بھی نہیں ہوتا، تو متعاقدین کے حق میں بھاگا ہوا ہے۔ دوسرا وَلِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ، دوسری دلیل یہ کہ بائع اس کی کو تسلیم کرنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ میرے لیے تو بھاگا ہوا ہے،
تو بھلا وہ طلاق کے پاس موجود ہے لیکن میں اس کو سپرد نہیں کر سکتا۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک فلاں شخص ہے، اس کے پاس ہے، بس تم بیچ دو، حالانکہ میں اس کو سپرد نہیں کروا سکتا اس سے۔ اس نے کہا تم بیچو میں کر لوں گا، تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرا اپنا بھی قبضہ نہیں ہو رہا، اس کا بھی آگے قبضہ نہیں ہو رہا، یعنی میں اس کو قبضہ نہیں دے رہا۔ وَلَوْ بَاعَ الْآبِقَ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْإِبَاقِ، اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک بھاگا ہوا غلام میں نے بیچ دیا۔ یہ مسئلہ تو پہلے کئی دفعہ اس عنوان سے گزر بھی چکا ہے کہ شروع میں جب عقد بیع ہوا تھا اس وقت عقد بیع فاسد تھا اور جائز نہیں تھا، بعد میں پھر اس کا جو زوال جو فساد کا سبب تھا یا فاسد ہونے کا سبب تھا بیع کا، وہ سبب زائل ہو گیا، اب دوبارہ بیع جائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ پڑھ چکے ہیں اس طرح کے مسئلے۔ یہاں بھی وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ وَلَوْ بَاعَ الْعَابِقُ، اگر یہ عابق بھاگا ہوا، اگر میں نے بیچا عابق کو، زاہد نظر نہیں آ رہا، وَلَوْ بَاعَ الْعَابِقُ، اگر میں نے زاہد کو بھاگا ہوا غلام بیچا، سودا ہم نے کر دیا، غلام تو ہے ہی نہیں، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْإِبَاقِ، پھر وہ بھاگے ہوئے سے وہ غلام اپنے بھاگنے سے واپس آ گیا، آگے بنائے میں ہے من الإباق کے بعد وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي، سودا ہو گیا، اس کے بعد غلام آیا، بھاگا غلام واپس آیا، تو اب میں نے مشتری کے سپرد کر دیا، لا يتم ذلك العقد، یہ عقد اب تام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فاسد نہیں تھا کہ بعد میں فساد کے زوال کی وجہ سے ٹھیک ہو، لأنه وقع باطلا، یہ باطل ہو کر واقع ہوا تھا، منعقد ہوا تھا، باطل کیوں؟ لانعدام المحلیت، کیونکہ بیع کا محل وہ معدوم تھا، اور بیع کا محل تو بیع کا رکن ہے، ایک چیز جس کو آپ بیچ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں، تو آپ نے ایک گویا کہ معدوم چیز کو بیچ دی ہے، معدوم چیز کو بیچنا تھا، کس ہم لکھا ہے معدوم چیز کو بیچنا بیع باطل ہوتا ہے، تو میں نے تو ایک معدوم چیز کو بیچا تھا، لانعدام المحلیت، کیونکہ محل کا انعدام المحلیت، کیونکہ محلیت معدوم تھی، یعنی بیع کا جو محل ہے وہ معدوم تھا، نیچے لکھا فَإِنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ مَالٌ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ، بیع کا محل تو وہ مال ہے جو مقدور و تسلیم ہو، یہ مال مقدور و تسلیم ہی نہیں تھا، لہذا جو باطل ہو جائے تو پھر بعد میں ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ کَبَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، جیسا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بیچنا، ایک آدمی نے کبوتر اڑ رہے تھے ویسے کہ عام چڑیاں اڑ رہی تھیں، تو اس نے وہ بیچ دیں، پھر اس کو پکڑ لیا اور اسی مجلس میں اگلے کو سپرد بھی کر دیا، تو یہ بیع ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو اس نے بیچا تھا وہ مال مقدور و تسلیم نہیں تھا، تو محل ہی نہیں تھا بیع کا، جب بیع کا محل نہیں تو بیع باطل ہوگی تھی، باطل ہونے کے بعد پھر اسی مجلس میں پکڑ کے وہ سپرد بھی کر دے تو بیع ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک وہاں ہوتی ہے جہاں پر فساد ہو یا بطلان ہے۔ وعن ابی حنیفہ انہ یتم العقد اذا لم یفسخ لان العقد انعقد بقیام المالیہ والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسلیم، یہ پہلو بھی یہ جواب کو میں سمجھا رہا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا، لکھا بھی ہے، یعنی ذہن میں آنے کا مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اس کا محل ہی نہیں تھا، بیع کا محل ہی نہیں رہا تھا، لیکن یہ ایک جہت سے دیکھا جا رہا تھا، دوسری جہت بھی تھی جو ممکن آپ کے ذہن میں بھی سوچ چل رہی ہو، وہ یہ کہ امام سے فرما رہے ہیں عقد ٹھیک ہو جائے گا، اذا لم یفسخ، اذا لم یفسخ القاضی العقد قبل عودہ، جب قاضی نے، یہ اس کی بات چل رہی ہے غلام کی، بھاگا ہوا غلام تھا، میں نے بیچ دیا اور قاضی نے ابھی تک اس عقد کو فسخ نہیں کیا، کیونکہ قاضی کے فسخ کرنے سے عقد بالکل فسخ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، قاضی کا آرڈر از گارڈر ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، قاضی کا آرڈر گارڈر ہوتا ہے، یعنی قاضی حکم جاری کر دے پھر جلدی نہیں فسخ ہوتا، شریعت میں بھی یہ ہے کہ کوشش کرو، قاضی نے اگر فیصلہ جاری کر دیا ہے، اگر وہ کسی امام کے قول پر کیا ہے جو کہ امام کا قول مرجوع ہے، مفتہ بھی نہیں ہے لیکن قول ہے اس کا، بس اب اس کو نافذ رکھو، قاضی کے قول کی لاج رکھو، اس طرح اگر قاضی کے فیصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے تو اس کی ساری ساکھ اور وقار ہی ختم ہو جائے گا، تو قاضی کا چونکہ آرڈر گارڈر ہوتا ہے، وہ مرجوع قول پر بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کو باقی رکھتے ہیں بہت دفعہ۔ اچھا، امام حنیفہ سے مروی ہے کہ عقد تام ہو جائے گا اذا لم یفسخ، جب قاضی نے اس کو ابھی نہ توڑا ہو، لأن العقد، عقد تام کیوں ہو جائے گا؟ لأن العقد انعقد بقیام المالیہ، عقد تو مالیت کے قیام کی وجہ سے منعقد ہو گیا تھا، یعنی مالیت کی قیام تو تھی، کیسے قیام تھا مالیت کا؟ بناء پر لکھا لأن العابق مال مملوک، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو مبیع ہے وہ مال ہی نہیں ہے، مال تو ہے، مال ہونے کا انکار آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ عقد منعقد ہوا تھا مالیت کے قیام کی وجہ سے، کہ مالیت تھی، کیونکہ عابق مال مملوک ہے، ہاں ایک چیز مانے تھی، وہ کیا تھی؟ مقدور عن تسلیم نہیں تھا، مقدور و تسلیم نہیں تھا وہ غلام، یہ بات واقعی
آج یہ بات واقعی وہ تھی جس کی وجہ سے بیع ناجائز ہونی چاہیے۔ والمانع، مانع کیا ہے؟ مقدور و تسلیم نہ ہونا، قد ارتفع، اور وہ مانع اٹھ گیا۔ مانع کیا ہے؟ هو العجز عن التسلیم، تسلیم سے عاجز آنا، مقدور و تسلیم نہ ہونا، یہ اب عجز اٹھ گیا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ نظیر امام صاحب کہتے ہیں میرے پاس موجود ہے، کما اذا ابق بعد البیع، جیسا کہ غلام بیع کے بعد بھاگ گیا قبضے سے پہلے۔ غلام بیع کے وقت موجود تھا، اس وقت مبیع معدوم نہیں تھا، موجود تھا، بعد میں بھاگ گیا قبضے سے پہلے، اور پھر قبضہ کرانے سے پہلے واپس بھی آ گیا، یعنی ابھی بیع ہو گئی اور بھاگ گیا، اور پھر اس کو پکڑ کر اسی مجلس میں اس کو سپرد بھی کر دیا ہم نے، تو بیع ٹھیک ہوگی، تو جیسے وہاں ٹھیک ہوگی یہاں بھی ہوگی۔ اسی طرح یروان محمد، امام محمد سے بھی ایک روایت ایسی ہے جو امام ابو حنیفہ کے مطابق رحمہ اللہ، وقالا، آگے بالکل آسان ہے، ولا بھائی یہ تھا، یہ بھی آسان، لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا غلاموں سے واقفیت نہیں ہے، اور ایک نئی بات بھی تھی قبضہ امان قبضہ زمان، لیکن ابھی جو ہم پڑھنے لگے نا یہ تو ایسے آنکھیں تو بند کر لو اور میں پڑھا دوں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ ولا بیع لبن امرأۃ فی قدح، عورت کا دودھ بیچنا جائز نہیں ہے پیالے میں، یعنی کسی پیالی میں عورت کا دودھ نکال لو، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کا دودھ چھاتی میں بیچنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب وہ نکل کر باہر آ گیا ہے، پیالے میں آ گیا ہے، اب بھی جائز نہیں ہے، تو چھاتی میں تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ تو قدحن کی قید صرف اس لیے لگئی ہے کہ اگر مطلق یہ لکھا جاتا نا کہ ولا بیع لبن امرأۃ، جیسے پیچھے چل رہا ہے ولا بیع قضا ولا بیع قضا، کہ عورت کے دودھ کی بیع بھی جائز نہیں ہے، تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا چونکہ وہ چھاتی میں موجود ہے، باہر نکلا نہیں ہے، تو اس ابھی مبی نظر نہیں آ رہا، لہذا بیع جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وجہ یہ نہیں تھی اس کے ناجائز ہونے کی کہ وہ دودھ ابھی باہر نہیں آیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے اعضاء کو بیچنا جائز نہیں ہوتا، مکرم ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ پیالے میں ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یجوز بیعہ، اس کی بیع جائز ہے، اللہ رحم فرمائے، کیا کہتے ہیں، رحمت نازل فرمائے، ہماری اردو میں کتنا فرق ہے، رحم فرمائے اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اللہ اس پر رحم فرمائے، رحمت نازل فرمائے اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کو اللہ تعالیٰ امام شافعی پر رحم فرمائے یہ لکھ دیا تو مطلب اور بنتا ہے، اگر میں کو اللہ تعالیٰ امام شافعی پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے یہ بیان فرمایا تو مطلب اور بنتا ہے۔ تو اس لیے بعض جگہ نا ایسے ترجمے کرنے پڑ جاتے ہیں، اللہم ارحم ابا بکر، ایک جگہ آتا ہے پتہ نہیں کسی کا قول ہے، حضور علیہ السلام کا ہے یا ابو عمر رضی اللہ کا ہے کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرما، تو اس سے نا اچھا معنی نہیں نکلتا کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے، حالانکہ وہ اس موقع پر قول ہے کہ ان پر رحمت نازل فرما، تو لہٰذا وہاں یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرما، وہاں یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ اللہ ابو بکر رضی اللہ پر رحمت نازل فرما۔ اپنے اردو محاورے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ امام شافعی نے فرمایا اس کی بیع جائز ہے، لأنہ مشروب طاہر، کیونکہ وہ مشروب بھی ہے اور وہ پاکیزہ بھی ہے۔ طاہر اس لیے کہا، اس لیے کہ خمر سے وہ ہو جائے کہ وہ مشروب تو خمر بھی ہے نا لیکن وہ طاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بیع جائز نہیں ہوتی، یہ مشروب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ والانا، تو انہوں نے کہا اس لیے جائز ہے طاہر تمہارا نہیں کہا، اس کا نام طاہر ہے تو اس کو لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ والانا انہ جزء الآدمی، ہماری دلیل یہ کہ وہ ایک آدمی کا جزو ہے، تو حاشیہ نمبر 20 ہے نا، انہ جزء الآدمی، نیچے لکھا ہوا ہے، آگے کیا لکھا ہوا جزء الآدمی کے بعد حاشیہ میں فلا یکون، ہماری اتنی مشکل سے ڈھونڈا، یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے فلی ان یکون یا فلان یا فلی ان، مطلب فلاں کے مضمون بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، فلا ہے اصل میں۔ اچھا یہ دیکھو ولن انہ جزء الآدمی، یہ ہماری دلیل ہے کہ وہ ایک آدمی کا جز ہے، وہو بجمیع اجزائہ مکرم مصون عن الابتذال بالبیع، اور انسان اپنے تمام اجزاء سمیت مکرم ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، لہذا اس کو بیچا تو نہ جائے، اس لیے کہ بیچنے میں تو اس کی اہانت ہے نا، جو چیز بکتی ہے وہ تو بے قیمت ہوتی ہے نا، جیسے پہلے اس زمانے میں انسان بکتے تھے تو اس بیچارے کی کیا قیمت ہے انسان کو بیچا جائے، اور آج کے انسان نہیں بکتا تو یہ اس کی عزت ہے، جو چیز بکتی ہے تو اس کو تو گویا کہ کہتے ہیں میری ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اس چیز کو، لے جاؤ میں نہیں رکھنا چاہتا، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کو کبھی نہیں بیچتا، لوگ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے دیتے ہوں، کہتے ہیں میں اس کو بیچتا ہی نہیں ہوں، وہ اس چیز کی قیمت، اس چیز کا ذی شان ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور کسی چیز کو بیچ دینا اس کا مہان ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کا اہانت کی جگہ پر ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگلا سمجھنا آسان ہو، انسان اپنے تمام اجزاء سمیت مکرم ہے، مصون، اس کو محفوظ رکھا گیا ہے، عن الابتذال، اس کو ابتذال کا معنی اہانت، ابتذال کا معنی اہانت، اس کو اہانت سے
محفوظ رکھا گیا بالبیع، بیع کے ذریعے سے، بیع کے ذریعے سے اس کی اہانت کرنے سے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے، سمجھ گئے؟ بیع کے ذریعے سے اس کی اہانت کرنے سے کو محفوظ رکھا گیا، کیونکہ جب ہم بیع کریں گے تو پھر اس کی اہانت ہوگی۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی، لہذا اس کی عزت اس میں کہ اس کو نہ بیچا جائے، پورا انسان اپنے تمام اجزاء سمیت اس کے اجزاء کو بھی نہ بیچا جائے۔ ولا فرق فی ظاہر روایہ بین لبن الحرۃ والامۃ، یہ ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے نا کہ باندی تو بکنے والی چیز ہے، پہلے بکتی ہے، تو کوئی فرق نہیں ظاہر روایت میں، چاہے آزاد عورت کا دودھ ہو چاہے باندی کا دودھ ہو۔ امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ باندی کا دودھ بیچنا جائز ہے، ان کی دلیل امام ابو یوسف کی، لأنہ یجوز اراد العقد علی نفسها، کیونکہ خود باندی کی ذات پر عقد وارد کرنا جائز ہے، یعنی خود باندی کی ذات پر عقد بیع وارد کرو، فقضا علی جزئیہ، جب اس کی ذات پر کرنا جائز ہے تو اس کے جز پر بھی عقد کرنا جائز ہے، جز بھی بیچ سکتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، ہماری دلیل یہ ہے، ہمارا مذہب کیا ہے کہ باندی کی بیع تو جائز ہے لیکن باندی کے دودھ کی بیع جائز نہیں۔ وجہ الرق قد حل نفسا، ساری بات تو اس پر چلے نا کہ باندی میں غلامیت ہے، آزاد نہیں ہے باندی، غلامی کی وجہ سے باندی کو بیچنا جائز ہے، لہذا غلامی کی وجہ سے دودھ بیچنا بھی جائز ہے۔ یہی ان کی دلیل کا خلاصہ ہے نا کہ باندی یعنی ایسی عورت ہے جس میں غلامیت ہے، غلامیت کی وجہ سے باندی والی عورت کو بیچنا جائز ہے، لہذا اسی غلامی کی وجہ سے اس باندی والی عورت کا دودھ بیچنا بھی جائز ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ خلاصہ پہلے بتاتا ہوں کہ باندی کو بیچنا جائز ہے غلامیت کی وجہ سے، چونکہ غلامیت اس کے اندر اتری ہوئی ہے، یعنی وہ عورت پوری غلام اور باندی کہلاتی ہے، لیکن جو غلامی ہے وہ دودھ میں نہیں اتری ہوئی۔ کیسے نہیں اتری؟ آپ کو بتانے لگا، میں آپ کو پہلے صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غلامیت کی وجہ سے باندی کی بیع جائز ہے نا، غلامیت باندی کے اندر اتری ہے کہ باندی تو غلام بن گئی ہے، رقیت اس میں آئی ہے، لہذا بیچنا جائز ہے، لیکن وہ رقیت وہ دودھ میں نہیں اتری، یعنی دودھ رقیق نہیں کہلاتا، دودھ غلام نہیں کہلاتا، لہذا رقیت کی وجہ سے بیع جائز ہوئی تھی نا، اور دودھ تو رقیق ہوتا نہیں، لہذا اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ یہ جو رقیت ہے، یہ رقیت اس کے اندر اتری ہے، باندی کے اندر۔ آگے عنایہ میں لکھا ہے قد حل نفسہا، کہ آگے لکھا ہے وما حل فیہ رق جاز بیعہ، اور جس چیز کے اندر رقیت اترے گی اس چیز کا بیچنا جائز ہوگا، سمجھ گئے؟ جس چیز میں رقیت اترے گی وہاں بیچنا جائز۔ فاما اللبن فلا رق فیہ، دودھ میں کوئی رقیت نہیں ہے، کیوں؟ لأن الرق، کیونکہ رقیت مختص ہوتی ہے، یختص بمحل یتحقق فیہ القوۃ التی ضدہ، کیونکہ رقیت مختص ہے ایسے محل کے ساتھ جس محل کے اندر وہ قوت ثابت ہو، وہ قوت جو قوت اس رقیت کی ضد ہے، وہ قوت جو اس رقیت کی ضد ہے۔ اب جو اس کو دیکھیں، ہم نے کہا نا وہ قوت ظاہر ہو جو قوت اس رقیت کی ضد ہے، وَهُوَ الْحَيُّ، اور وہ محل تو حی ہوگا، یعنی ایک زندہ انسان ہوگا۔ اب آپ اس کو یہ دیکھیں، ہم یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ عتق وہ قوت ہے جو رق کی ضد ہے، عتق وہ قوت ہے جو رق کی ضد ہے، اور رقیت ضعف حکمی ہے، رقیت کی وجہ سے انسان میں ضعف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ولایت کا اہل نہیں ہوتا، شہادت کا اہل نہیں ہوتا، کہ غلام آدمی کی شہادت نہیں لی جاتی، جبکہ حریت میں قوت ہے۔ کیوں قوت ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی آزاد ہوتا ہے وہ آدمی گواہ بن سکتا ہے، اس میں اور کئی چیزوں کی ولایتیں، اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں، تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ آزادی قوت ہے اور رقیت کمزوری ہے۔ تو جب رقیت کمزوری ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رقیت اس محل میں ظاہر ہوگی کہ جس محل میں وہ قوت بھی ظاہر ہو جو اس کی ضد ہے، کیونکہ یہ ضعف اور قوت متضاد ہے نا۔ رقیت تو اس جگہ میں جائے گی نا کہ جس جگہ میں ہم کہیں رقیت یعنی کمزوری ہے، تو وہاں کوئی قوت بھی ہونی چاہیے، تو رقیت مختص ہوگی ایسے محل کے ساتھ جس محل کے اندر وہ قوت بھی ثابت ہو سکے جو قوت اس رقیت کی ضد ہوتی ہے، یعنی وہ قوت آزادی ہے، آزادی بھی اس میں ہم کہہ سکیں۔ جس جگہ آپ کہیں گے غلامی وہ جگہ ہونی چاہیے جس میں آزادی بھی کہی جا سکے، کیونکہ آپس میں ضد ہیں یہ دوسرے کے، آزادی بھی کہی جا سکے، تو جو آزادی جس کو کہا جا سکے اس محل کو وہ زندہ انسان ہوتا ہے، یعنی ایک انسان ہے، ایک انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رقیت ہے اور اس میں حریت ہے۔ اور آگے کا ولا حیات فی اللبن، اور لبن کے اندر تو کوئی حیات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے نا
کہ رقیت کے ساتھ اس کی حریت بھی ثابت کرنی ہے، رقیت ضعف ہے تو اس کے مقابلے میں اس کی قوت بھی ثابت کرنی ہے۔ جب ایک چیز ہوگی اس کی ضد بھی ثابت ہوگی، ہر جگہ چیز ہوتی ہے اس کی ضد بھی ہوتی ہے، اسی سے تو اس کا پتہ چلتا ہے، رات کا پتہ دن سے چلتا ہے، کمزوری کا پتہ طاقت سے چلتا ہے، سفید کا پتہ کالے سے چلتا ہے۔ رقیت آپ کہہ رہے ہیں کمزوری ہے تو کمزوری تو پھر اس جگہ ہوگی وہاں اس کی کوئی قوت بھی ہوگی، تو اگر رقیت کمزوری ہے تو اس کی طاقت حریت ہوتی ہے۔ تو انسان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ رق بھی ہے اور حر بھی ہے، اس میں زندگی ہے، یہ زندہ انسان ہے، اور جو دودھ ہے اس میں تو کوئی زندگی نہیں ہے، آپ کہیں کہ اس میں رقیت اتری تھی اور اب اس میں حریت بھی اتر رہی ہے، لہذا ولا حیات فی اللبن، دودھ کے اندر کوئی حیات اور زندگی نہیں ہوتی۔ جب دودھ کے اندر حیات اور زندگی نہیں ہوتی تو دودھ کے اندر پھر رقیت اور حریت بھی نہیں ہوتی، اور اس باندی کے بیچنے کا جائز ہونا اس وجہ سے تھا کہ اس میں رقیت تھی، لہذا جس چیز میں رقیت ہوگی اس چیز میں حریت بھی کسی موقع پہ ہوا کرے گی، لہذا رقیت والی چیز کو تو بیچا جائے گا، اور جس چیز میں رقیت نہیں ہوگی اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ بس واضح سی بات ہے، باندی میں رقیت ہے تو بیچنے کے جواز کا دار و مدار رقیت پر ہے، باندی بیچنا جائز ہے۔ دودھ میں چونکہ رقیت نہیں ہے لہذا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ زندہ چیز کے علاوہ رقیت زہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ رقیت کا مطلب ہے ضعف حکمی، کمزوری، حکمن ضعف۔ وہ ضعف کیا ہے؟ مثلا وہ جو رقیق ہوگا وہ شہادت کا اہل نہیں ہے، وہ کسی کا ولی سرپرست بننے کا اہل نہیں ہے، یہ اس کا ضعف ہے، تو اس کی اب ضد کیا ہوگی؟ ہاں، اس کی ضد یہ ہوگی کہ وہ ولایت کا اہل ہو، شہادت کا اہل ہو، تو واضح بات ہے وہ کوئی انسان ہوگا، وہ کوئی زندہ ہمارے پاس زندگی ہوگی کسی میں کوئی انسان ہو، ہم کہیں گے یہ شہادت کا اہل اور یہ شہادت کا اہل نہیں ہے، یہ عورت شہادت کی اہل ہے، یہ عورت شہادت کی اہل نہیں ہے، تو وہاں رقیت اور اس کی ضد دونوں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن دودھ کے اندر تو چیزیں ظاہر ہی نہیں ہوتی، لہذا وہاں نہیں ہوگا۔ ولا یجوز بیع شعر الخنزیر، خنزیر کے بالوں کا بیچنا جائز نہیں، لأنہ نجس العین یا نجس العین، دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کو میں اس میں قاعدہ بتا دوں، دیکھو نا، خون کا قطرہ گرا کپڑے کے اوپر، کپڑا ناپاک ہے نا، اور خون بھی ناپاک ہے۔ اب ہماری اردو میں تو دونوں ناپاک ہیں، لیکن عربی میں ایک کو نجس کہتے ہیں اور ایک کو نجس کہتے ہیں۔ نجس جیم کے اوپر زبر ہے نا، زبر اوپر ہوتی ہے، تو خون گرا ہے کپڑے کے اوپر تو خون نجس ہوگا، جو چیز نیچے تھی جس کے اوپر گرنے سے وہ ناپاک ہو گئی وہ نجس، سمجھ گئے؟ تو لہذا جو چیزیں ناپاک ہیں، خون ہے، منی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، نالی کا پانی ہے، پیپ ہے، یہ چیزیں کسی پر گرتی ہیں تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، یہ سب نجس ہیں کیونکہ یہ اوپر آ کر گرتی ہیں۔ جن چیزوں پر گرتے ہیں پھر وہ ناپاک ہوتی ہے، کپڑے پر گر گیا، جسم پر گر گیا، برتن پر گر گیا، یہ سب نجس ہوتے ہیں، سمجھ گئے اس قاعدے کو؟ یہ ٹوٹ کا یاد رکھا ہوا ہے، ویسے بھول جاتا ہے نا۔ لأنہ نجس العین، کیونکہ یہ خود ناپاک ہے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی چیز گری ہے اور یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ یہ ان کا بنیادی فرق ہے، باقی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہوں تو اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے۔ فلا یجوز بیعہ، لہذا اس شعر خنزیر کی بیع جائز نہیں ہوگی، اہانت لہ، اس کے اہانت کی وجہ سے، کہ ہم اس کی اہانت کرتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اعزاز ہے، اہانت ہے، اور بیع کے اندر جو چیز بک رہی ہوتی ہے اس کو اس کی اہانت ہوتی ہے، تو اہانت کے طور پر اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَرْزِ لِلضَّرُورَةِ، اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، للخرز، جوتے اور موزے کی سلائی کے لیے، لضرورتی، مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جوتے اور موزے کی سلائی کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ جس زمانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس زمانے میں جوتے اور موزے کی سلائی کے لیے جو طاقتور دھاگا استعمال کیا جاتا تھا، سخت دھاگا، وہ اس زمانے میں مشینری نے اتنی ترقی تو کی نہیں تھی، جو دھاگے بنتے تھے وہ ہاتھ سے بنتے تھے، کھڈی سے بنتے تھے، وہ دھاگا اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا کہ چمڑے کو بھی نتھ ڈال کے رکھے، کہ چمڑے کو بھی مضبوط کر کے رکھے، تو دھاگا خود ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ تو خنزیر کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ریشم کے دھاگے کی طرح، تو وہ اس کے ذریعے سے سیتے تھے۔ تو علماء نے پھر کہا تھا چونکہ یہ مجبوری ہے کہ اس کے بغیر جوتا ہی بننا مشکل ہو چکا ہے، تو جوتا پہننا انسان کی ضرورت ہے، لہذا اس مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، لہذا یہیں سے پتہ چل گیا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ لَا يَتَأَتَّى بِدُونِ، پہلے پچھلی بات چل رہی ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے جوتے کی سلائی کے لیے جائز ہے، کیونکہ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ، اس لیے کہ یہ ہے عمل، یعنی عمل خرز، سلائی کا عمل، لا يتأتى بدونه، یہ اس
بال کے علاوہ حاصل ہی عموماً نہیں ہوتا، جب تک یہ بال استعمال نہ کیا جائے موضع کی صلح ہی نہیں ہوتی، تو مجبوری پڑ گئی، اس لیے جائز ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جہاں مجبوری نہیں ہوگی وہاں جائز نہیں ہوگا۔ لہذا موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں تو ایسے ایسے دھاگے آ چکے ہیں کہ خنزیر کا بال بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا، لہذا اب اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کو تو بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ لأن ضرورت تتقدر بقدرها، کہ ضرورت کو اس کی ضرورت کے بقدر ہی جائز رکھا جاتا ہے۔ لأن ضرورت تتقدر بقدرها، الضرورات تبیح المحظورات، مجبوری ناجائز کو بھی جائز کر دیتی ہے، لیکن جو مجبوری چلی جاتی ہے پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ وَيُوجَدُ مُبَاحَ الْأَصْلِ، اور یہ جو شعر ہے، یہ بال، یہ یوجد مباح الاصل فلا ضرورت الی البیع، یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ یوجد مباح الاصل، یہ بال یوجد مباح الاصل غیر مملوک طور پر پائے جاتے ہیں، یہ بال غیر مملوک طور پر مل جاتے ہیں، یعنی مفت دستیاب ہوتے ہیں، لہذا ان کی بیع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فلا ضرورت للبیع، ان کی بیع کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کی بیع کی ضرورت نہیں ہے تو بیع جائز بھی نہیں ہوگی۔ اشکال کا جواب ہے یہ جملہ، یہ والا جملہ وَيُوجَدُ مُبَاحَ الْأَصْلِ۔ اشکال یہ جو نیچے حاشیے میں لکھا ہے اذا کان یجوز الانتفاع بہ ينبغي ان يجوز بیعہ، جب اس دھاگے سے آپ نے نفع اٹھانے کو جائز قرار دے دیا ہے، اب اس کی بیع بھی جائز ہونی چاہیے۔ جب ایک چیز کا انتفاع جائز ہے تو اس کی بیع بھی جائز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیع اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ مفت مل جاتے ہیں، لہذا بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ضرورت متحقق نہیں ہے تو جواز بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وہاں ضرورت متحقق تھی جوتا سینے کے لیے، جہاں تو خنزیر کے بال عام ملتے ہیں، اس زمانے ملتے ہوں گے کیونکہ ہم تو اس زمانے سے واقف نہیں، تو جو کہتے ہیں چونکہ عام مل جاتے ہیں اس لیے جائز ہوگی۔ اچھا آگے، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ أَفْسَدَهُ، اگر یہ بال گر گئے پانی، تھوڑے پانی میں، یہ ناپاک ہے نا، نجس العین ہے، نجس العین گر گیا پانی میں تو تھوڑے پانی میں گرا تو افسد، امام یوسف کے نزدیک اس کو فاسد کر دے گا کیونکہ یہ خود نجس العین ہے۔ وَعِنْدَ محمدن سے مجھے یاد آیا، وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا الفرق بین المسلم والکافر، یہ حقیقی بیان سنا رہا ہوں آپ کو، الفرق بین المسلم والکافر۔ بعد میں ایک مولوی صاحب اس کو جا کر ملا، وہ ہمارا شاگرد ہی ہے، اس کو جا کر تھوڑا سا اکیلے میں کہا کہ مولوی صاحب یہ تو چلو ان پڑھ لوگ تھے، آپ اس طرح نہ کیا کریں، تو اس نے اس کا لیفٹ ہی نہیں کرے، کہ ہاں ٹھیک ہے بس، کیسا زوال آ گیا۔ عند محمد لا یفسدہ، امام محمد کے نزدیک فاسد نہیں کرے گا، لأن اطلاق الانتفاع به دلیل طہارتہ، کیونکہ اس بال سے انتفاع کا اطلاق کا معنی جائز ہونا، کیونکہ اس بال سے انتفاع کی اجازت اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ بال کو استعمال کرنا، نفع اٹھانا جائز ہے، اس کے پتہ چلا وہ پاک تھا، ناپاک دھاگا تو آپ جوتے میں نہیں ڈلوا رہے اس سے، تو آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس میں پاکی کا حکم لگے گا، لہذا فاسد نہیں کرے گا۔ والی اب یوسف، امام اب یوسف فرماتے ہیں ان کی دلیل مضبوط ہے امام یوسف کی، ان الاطلاق للضرورت، یہ جو اطلاق یعنی اجازت ہے نا، نفع اٹھانے کی اجازت، نفع اٹھانے کی اجازت تو کسی مجبوری کی وجہ سے تھی، ہم نے مطلق تھوڑی کہا اس کو نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ فلا تظہر هذه ضرورت الا فی حالت الاستعمال، ای الاستعمال للخرز، لہذا یہ ضرورت بھی استعمال کی حالت میں ظاہر ہوگی، جب یہ دھاگا خرز کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا۔ وحالت الوقوع تغایرها، اور پانی میں گرنے کی حالت اس حالت استعمال خرز کے مغایر ہے، یعنی یہ جائز تھا حالت استعمال خرز میں، اور پانی میں گرنا حالت استعمال خرز کے مغایر ہے، یعنی پانی میں گرنا اور چیز ہے اور دھاگے کے طور پر جوتے میں استعمال ہونا اور حالت ہے، وہاں مجبوری تھی، یہاں مجبوری نہیں ہے، لہذا یہاں جائز نہیں ہوگا، وہاں جائز ہوگا۔ ولا یجوز بیع شعور الانسان ولا الانتفاع به، انسان کے بالوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، نہ ہی انسان کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ لأن الآدمی مکرم لا مبتذل، کیونکہ انسان مکرم ہے یعنی عزت والا ہے، لا مبتذل اہانت کردہ نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے، لہذا جائز نہیں ہے ان یکون شیء من اجزائہ مہانا مبتذلا، لہذا جائز نہیں ہے کہ انسان کے اجزاء میں سے کوئی چیز مہان ذلیل ہو، مبتذل گھٹیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ کے نبی نے واصلہ مستوصلہ دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ واصلہ وہ عورت جو دوسروں کے بال کسی کے سر کے بالوں کے ساتھ جوڑے، یعنی ایک عورت کے بال لے اور دوسری عورت جس کے سر کے بال چھوٹے ہیں اس کے ساتھ اس کے بال جوڑ دے تاکہ اس کے بال بڑے نظر آئیں، اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے، واصلہ ہے جوڑنے والی۔ مستوصلہ وہ عورت
یہ بال جڑوا رہی ہے، جو عورت کہہ رہی ہے میرے بالوں کے ساتھ دوسرے کے بال جوڑو، تو وہ عورت جو کسی کے بال لے کر جوڑنے کا کام کر رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ جو عورت آگے بال جڑوا رہی ہے یعنی کسی اور دوسری عورت کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ لگوا کے ان کو بڑا کروا رہی ہے، اللہ کے نبی نے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے اس طرح۔ وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِي مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْوَبَرِ، ہاں وصل کی اجازت دی جائے گی کہ سر کے بالوں کو اگر بڑا کرنا ہے ملا کر تو اس کی اجازت دی جائے گی ان صورتوں میں، ان بالوں میں ما یتخذ من الوبر جو اونٹ کے بالوں سے بنائے جائیں ان میں اجازت ہوگی۔ فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ وَذَوَائِبِهِنَّ، تو اس کا ترجمہ ہے فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ وَذَوَائِبِهِنَّ، وہ جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں، وبر یہ اس نے اون لکھ دیا، اونٹ میں نے کہا تھا، اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں اس کے لگانے کی اجازت ہے۔ تو اونٹ کے بال وہ کیا کرتے ہیں، یزید فی قرون النسائہن، عورتوں کی زلفوں میں اضافہ کرتے ہیں، وذوائبہن، اور ان کی مینڈھیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اونٹ کے بال جب عورتوں کے بالوں سے لگائے جاتے ہیں تو دو فائدے دیتے ہیں، ایک ان کی زلفوں میں اضافہ کرتے ہیں یعنی ان کے بالوں میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرا ان کی مینڈھیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی تشریح بنائے والا نے لکھی ہے۔ قرون نساء عورتوں کی زلفوں میں اضافہ کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے یعنی عورتوں کے بالوں میں، عورتوں کی لٹوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو بالوں کی جڑیں ہیں نا وہاں پر بال لگاتے ہیں۔ جب بالوں کی جڑوں والی جگہ پر کئی بال لگا دیے تو وہ بال زیادہ ہو گئے عورت کے، یعنی عورت کے زلفیں بال زیادہ ہو گئے، گھنے بالوں والی عورت ہو گئی۔ یہ مطلب ہے فی قرون النساء، عورتوں کے بالوں کی جڑوں میں بال لگا دیے اونٹ کے تو وہ بال عورت کے مقدار میں زیادہ ہو گئے تو گھنے بالوں والی عورت ہوگی۔ وذوائبہن، اور ان کی مینڈھیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ مینڈھیوں میں اضافہ کا مطلب یہ کہ مینڈھی یہ کہ بال ایک عورت کا 6 انچ کا ہے مثلا، تو اس کے آگے پھر اونٹ کا بال لگا دیا 3 انچ کا، مینڈھی کے ساتھ لگا دیا، تو وہاں اضافہ یہ ہو گیا کہ مینڈھی کا بال لمبا ہو گیا۔ تو ذوائب میں بال کے اینڈ میں بال لگاتے ہیں تاکہ وہ عورت کے بال لمبے نظر آئیں، اور قرون میں ان کی جڑوں میں بال لگاتے ہیں تاکہ بالوں کی مقدار زیادہ ہو۔ تو اس طرح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جانور کے بال، صرف اونٹ کی خاصیت نہیں ہے لیکن عام طور پر اونٹوں کے بال لگاتے تھے، اگر کوئی بکری کا بال لگا دیتا ہے، گائے کا بال لگا دیتا ہے، وہ بال لگا کر عورت اپنے بال چاہے مقدار میں بڑھاتی ہے یا لمبائی میں بڑھاتی ہے، یہ اضافہ کرتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر عورت کے بال لے کر کرتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جو ہمارے ہاں آج کل معروف ہے کہ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں، بال اکٹھے ہو جاتی ہیں، وہ شاپر میں ڈالتی ہیں پھر بعد میں بیچتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے ان بالوں کا بیچنا، نہ ہی کسی عورت کا لے کر ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر عورت اپنے ہی بال نکلوا کر خود ہی اپنے آپ کو ٹرانسپلانٹ کروائے، جیسے آج کل ہے، مثلا میرے بال مثلا آگے سے اڑ گئے ہیں تو میرے پیچھے سے کچھ بال لے لیں گے مختلف جگہوں سے، مثلا 300 بال لے لیا، وہ یہاں لگا دیا، تو میرے اپنے بال لے کر خود مجھے میرے سر پہ لگائے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن کسی اور کے بال لے کر میرے اوپر لگائے یہ جائز نہیں ہے۔ جانور کے تو لگوا سکتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے حلال جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان کا لگا سکتے ہیں۔